اللہ 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 اللہ۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو موت آ جانے سے پہلے زندگی کی قدر کر لینی چاہیے، کیونکہ موت آ جانے کے بعد نہ کسی کو مہلت دیتی ہے اور نہ اس کے بعد دوبارہ حیات اور زندگی ملنے کا کوئی موقع ہے آدمی کو۔ تو یہ وہ حالت ہے کہ جو زائل ہو گئی تو پھر پچھتانا ہی پچھتانا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کو، اور تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ چلو اب ایسا نہیں کریں گے اور اچھا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی دفعہ زندگی ہے، پھر زندگی نہیں ہے، یعنی عمل کے لیے زندگی نہیں ہے، بدلے کے لیے اس کے بعد زندگی ہے، عمل کے لیے اب کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جوانی ہے، یہ بڑی اچھی حالت ہے کہ انسان کی صحت نارمل رہتی ہے، قوتیں اپنی مضبوطی اور پختگی میں ہوتی ہیں، اور اس وقت انسان بہت سے وہ کام کر لے سکتا ہے جو اس حالت کے گزر جانے کے بعد نہیں کر سکتا، جوانی کے ڈھل جانے کے بعد نہیں کر سکتا۔ اس وقت بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جو بعد میں نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی انسان کو مثال کے طور پر بڑھاپے میں جوانی ڈھل جانے کے بعد احساس ہو کہ بھئی ہم نے اچھی زندگی نہیں گزاری، ہمیں اچھی زندگی گزارنی چاہیے، تو بے شک اس کو مہلت ہے، اب بھی موقع ہے، توبہ کر لے اور اب سے نماز کا پابند ہو جائے اور اب سے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے اور اب سے کرے۔ یہ تلافی تو پھر بھی کر سکتا ہے، وہ زندگی ہی میں احساس ہو جائے تو، لیکن جو اعمال جوانی میں کر سکتا تھا اب توبہ کر کے نیک بننے کے بعد بھی وہ تو نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا تھا، تو اس لیے پچھتائے گا ہی کہ کاش کہ یہ میرا ارادہ پہلے ہو جاتا تو اچھا تھا، کاش کہ یہ میں جوانی ہی میں ادھر ادھر نہ بہک گیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش کہ میں غفلت نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، اور اس پچھتاوے کی تلافی کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اب توبہ کر لے اور اب اللہ تعالیٰ سے اچھی زندگی گزارنے کا وعدہ کر لے اور اچھی زندگی گزار لے، اللہ کو راضی کر لے، سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نیکی کے کام جوانی میں کر سکتا تھا اب کر لے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب تو گیا، ٹائم چلا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو بھائی بعد میں پچھتاوا ہے اور پچھتاوے کا کوئی حل بھی نہیں ہے، اس لیے ایسی تم غلطی نہ کرو کہ جوانی میں لاپرواہ ہو جاؤ اور پھر سوچتے رہو اور ٹائم نکل جائے اور اس کے بعد پھر اب بڑھاپے میں خیال آئے تو خیر توبہ تو کر لو گے، مگر وہ تو نہیں کر سکتے جس کی تمنائیں امنگیں قرآن حدیث سن کر پڑھ کر تمہارے دل میں پیدا ہوں گی کہ میں بھی یہ کام کر لیا ہوتا، میں بھی یہ کام کر لیا ہوتا، لیکن اب کیا کروں، اب تو ہو بھی نہیں سکتا میرے سے۔ تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے نا، اس لیے حضور نے فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، اسی میں کرو کچھ فیصلے، کچھ ارادے، کچھ عزائم۔ ذرا نفس سے مقابلہ کرنے کی بات ہوتی ہے، نفس کا ذرا مضبوط تقاضا ہوتا ہے جوانی میں، نافرمانیوں کا، گناہوں کا تقاضا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کو رد کرنے کے لیے آپ کی روح بھی تگڑی ہے، آپ جوان ہیں، آپ کا تقاضے نیکی کا تقاضا بھی اتنی مضبوطی سے لا سکتے ہو اور اسے رد کر سکتے ہو، تو ابھی کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں کر سکتے۔ تو دو باتیں ہوئی، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنے مال کی قدر کرو محتاجی آنے سے پہلے۔ حالات انسان کے بدلتے ہیں اور انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے بڑے بڑے رئیس امیر لوگ جو ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ غریب ہونے کی کوئی بھی صورت ہو جا سکتی ہے، مثلا مال چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا اور اس میں اچھا خاصا آدمی اس کا یہ ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا کاروبار کرتا تھا آدمی، اچانک خسارے میں مبتلا ہو گیا تو جو کچھ اپنا تھا وہ لٹا کر لگا کر بھی اپنے کو بچا نہیں سکا،
تو پھر انسان محتاج ہو گیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے کمایا تو خوب اور جمایا بھی، لیکن کسی مقدمے میں گرفتار ہو گیا، کوئی مصیبت میں آ گیا اور سب وکلانے عدالتوں کے چکروں میں سب پیسہ ختم ہو گیا، آدمی محتاج ہو گیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ کمایا تھا، باپ دادا سے بھی پایا تھا، لیکن آدمی کو کوئی ایسی بیماری اور مرض لاحق ہو گیا کہ اس بیماری کا علاج کراتے کراتے جائیداد، جاگیر، مکان سب ختم ہو گیا اور انسان اب کمانے کے قابل بھی نہیں رہا تو محتاج و غریب ہو گیا. ایسے لوگ جو دوسروں کو دیا کرتے تھے مقدر سے ایسے دنوں میں آ گئے کہ لوگوں نے ان کی زکاتوں سے پرورش کی. ایسے دنوں میں آ گئے، حالات بدلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو غنا کی قدر کر لو محتاجی سے پہلے. محتاج بننے سے پہلے اللہ سے تو یہ دعا کرو کہ اللہ محتاجی لائے ہی نہیں، دعا تو یہی کرتے رہو. اور کون چاہتا ہے کہ محتاجی آئے؟ لیکن کبھی تقدیر انسان کی چاہت پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا، تو تب کیا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا مال ضائع مت کرو. اب پیسہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، اور فضول خرچیاں کر دیں. ارے اتنا کما رہے، اتنی بڑی تنخواہ ہے اور لغو لا یعنی میں ڈال رہے پیسے، فضولیات میں ڈال رہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تو ہے، لیکن کل خدا نخواستہ اللہ کی تقدیر تمہیں کسی دوسری حالت میں ڈال دے تو اس حالت میں اگر بچا کے رکھو گے تو کام آئے گا اور ضائع کر دو گے تو پچھتاؤ گے. ایسا پچھتاوا جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا پچھتاوا جس کا کوئی فائدہ نہیں. کتنا پیسہ آج مسلمان لایانی میں خرچ کر کے اس دن سے نہیں ڈر رہا ہے جس دن سے نبی نے اس کو ڈرایا ہے، اس دن سے نہیں ڈر رہا ہے. اور چوتھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی پتے کی وہ کام کی یہ فرمائی کہ دیکھو جو فرصت ہے اس کو مصروفیت کے آنے سے پہلے استعمال میں لے آؤ، کچھ کر لو. ابھی فرصتیں ہیں، ٹائم ہے اپنے پاس، ذمہ داریاں نہیں ہیں اپنے پاس، ذمہ داریاں نہیں ہے، وقت ہے، فرصت ہے. تو ابھی یہ فرصت ہے، اس فرصت سے تم کچھ آخرت کی تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر لو، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو. اب تم چاہو تو 100 رکعت نفل پڑھ سکتے ہو. ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں فرصت نہیں ہوگی، چاہو تو 2-4 نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے. فرض نماز، سنت موقدہ، ضروری نماز پڑھے گا اور بھائی کام کرنا ہے، کام پہ جانا ہے، مزدوری کرنی ہے، یا دکان کھولنا ہے، یا یہ کرنا ہے. مصروفیت ہے آدمی کی. اور نہ کروں تو پھر پیچھے ذمہ داریاں ہیں، بال بچے ہیں، ان کی بیماریاں ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کی صحت ہے، اور ان کے کھلانا پلانا ہے، ضروریات پوری کرنا ہے. تو دکان تو کھولنا ہی پڑے گا، نوکری کو تو جانا ہی پڑے گا، مزدوری تو کرنی ہی پڑے گی، کھیتی باڑی جو بھی ہے اس کا ذریعہ معاش. مصروفیات بڑھ جائیں گی. جب تک مصروفیات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی خوب کر لو. مصروفیات میں اتنی نہیں کر سکو گے، کم ہو جائے گی. اتنی زیادہ بعد میں نہیں کر سکو گے، بعد میں چاہو گے پر نہیں کر سکو گے. تو اس لیے حضور نے فرمایا بھائی فرصت کے دنوں کی قدر کرو. جب تک ذمہ داریاں کم ہیں کام زیادہ کرو. جب ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی تو بندگی اور عبادت کا حصہ کم ہو جائے گا، کیونکہ آدمی مجبور ہو جائے گا نا، یہ بھی کرنا، بھائی نہیں کریں گے تو کام کیسے چلے گا. آخر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہے ذمہ داری. بیوی کو پالنا، بچوں کو پالنا، پڑھانا لکھانا، قابل بنانا، سردی گرمی سے بچانا، ٹھکانے کا انتظام کرنا، یہ سب کرنا. اور اس کے لیے آج کے دور میں سوچو کہ انسان صبح سے شام تک محنت نہ کرے تو کیسے ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو مصروف ہو گیا. اور ابھی ان ذمہ داریوں سے پہلے ایسی زندگی گزری ہے اور بہت سو کی باقی ہے، چل رہی ہے، جس میں وہ اتنی بڑی ذمہ داری سر پہ نہیں رکھتے. اگر چاہیں تو اللہ کی خوب عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی خوب عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کاہلی، سستی، بے پرواہی آدمی کو عبادت کرنے نہیں دیتی. آج بہت لوگ اللہ کے توفیق سے ذمہ داریوں سے فارغ ہیں. ذمہ داریاں نہیں، ابھی ابا کما رہے ہیں اور ابا گھر سارا چلا رہے ہیں اور ساری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ لو، لکھ لو، قابل بن جاؤ. فرصت ہے نا، فرصت ہے تو فرصت کا فائدہ اٹھاؤ، پڑھو لکھو، قابل بنو، وہ بھی کام ہے، اس میں لگو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
اور جو ٹائم ملتا جائے تو کچھ اللہ کی بندگی کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، نفل نمازیں پڑھ لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی جب نمازوں کا حساب ہو رہا ہوگا تب اگر اس کے فرض کچھ باقی نکل جائیں تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو نفلیں ہیں کیا اس کے پاس، اگر نفلیں ہیں تو نفلوں کو ملا کے برابر کر لیں گے اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے روزوں کا حساب لے رہے ہوں گے اور کچھ فرض روزے نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے کھاتے میں کچھ نفل روزے ہیں کیا، دیکھو اگر نفل ہیں تو اس کو لگا دو، اس میں لگا کے اس کا حساب چکتا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یوں رعایت کا سامان نکالیں گے، لیکن اگر ہمارے کھاتے میں نفلیں بھی ہے ہی بھی نہیں تو فرائض کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ فرائض کی کمی پوری نہیں ہوئی تو پکڑ اللہ جو کریں گے تو اس پکڑ سے کیسے بچ سکتے؟ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ بھائی نوافل میں بھی ذخیرہ رکھو، کچھ نوافل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ بعض دفعے ہمارے اوپر بندوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ اگر ہمارے اوپر بندوں کے حقوق ہوں گے تو اللہ ہماری نیکیاں اس کو دے دیں گے، ہماری نیکیاں ان حقوق کے بدلے اس کو دے دیں گے۔ تو اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی تو یہ نیکیاں دے کر اس کو راضی کرا دیں گے اللہ۔ اگر ہمارے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں۔ تو بتاؤ کہ اس کے گناہ، اپنے گناہ کیا کم ہیں کہ دوسرے کے گناہ ہم اٹھانے جا رہے ہیں؟ اگر ہم کچھ نیکیاں کماتے ہوتے تو یہ کھاتے میں چلا جاتا، حساب برابر ہوتا اور دوسرے کے گناہ ہمیں اٹھانا نہ پڑتا اور یہ بوجھ ہمیں لینا نہ پڑتا۔ تو اعمال کرنا چاہیے نا، ہمیں نیک کام بہت سارے کرنے چاہیے، ڈھیر سارے اعمال نیک کے اللہ کے ہاں ذخیرہ بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ۔ وہ ذخیرہ قیامت میں کام آئے گا، وہ ذخیرہ قیامت کی کرنسی ہے، وہ وہاں کام آنے والے اعمال ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ہم ارب پتی تھے تو ہمارا ایک کوڑی بھی وہاں کام نہیں آئے گی، ہم جاگیردار تھے تو ہماری ایک گز زمین بھی وہاں کام نہیں آئے گی، ہم بہت بڑے بزنس مین تھے تو ہمارا بزنس وہاں کام نہیں آئے گا۔ وہاں کیا کام آتا ہے؟ وہاں نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، وہاں نیکیاں کام آتی ہیں، وہاں ثواب اور اجر کے کام وہ وہاں پر کام آتے ہیں۔ تو وہ بھیجو، آگے بھیجو، آگے بھیجو۔ اور آخری بات جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، جو میں آج آپ کو بتانے کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا تھا، وہ 5ویں بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے۔ بیماریاں آتی ہیں تو آدمی لاچار ہو جاتا ہے، کیا کرے گا؟ ایک آدمی صحت مند، بالکل اچھا بھلا چنگا نوجوان خوب روح نکلا گھر سے اور خدا نخواستہ تھوڑا آگے بڑھا تھا کہ گلی میں کوئی دوسری گاڑی سامنے سے آ رہی تھی، غفلت میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور اس کے بعد موت تو نہیں آئی لیکن ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، لولا لنگڑا ہو گیا۔ اب بتائیے کہ یہ انسان کتنا بوجھ ہے زمین کے اوپر، اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ خود اپنے آپ سے اس کو گھن آنے لگتی، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لاچار پڑا ہوا ہے۔ اگر بال بچے خدمت کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو کیا؟ کسی کسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، پہلے تھے، پہلے نہیں تھے، اچھے خاصے تھے، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ دن بھی آئے گا کہ میں اتنا محتاج اور مجبور ہو جاؤں، یہ دن بھی آئے گا، کبھی نہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھیوں میں، قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، وہ کسی حادثے میں ان کا پیر ہاتھ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے اندر مٹی چلی گئی ہڈی میں، غریب آدمی تھے، سرکاری دواخانے کو لے جایا گیا، ان لوگوں نے نلی ولی دیکھی نہیں، ویسے ہی سب کر کے پلاسٹر ڈال دیا تو اندر پورا ہاتھ سڑ گیا ان کا۔ پھر پرائیویٹ میں گئے، جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو ان لوگوں نے کہا بھئی ابھی اس میں کنکر مٹی ریتی وغیرہ کہاں گرے تھے، آپ سب اس کے اندر موجود ہے تو کیسے یہ صحیح ہوگا، یہ تو سڑتا رہے گا۔ تو انہوں نے اس سے نکال کر کے کہا کہ اب تو یہ کرنا پڑے گا کہ جتنے ہاتھ میں سڑان آ گئی ہے، یہ سڑان کو ایسے ختم کرنا پڑے گا جیسے چمڑے ہوتے ہوتے اس میں دباغت کر کے نمک لگا لگا کے سارا گندا پانی نکالنا پڑتا ہے، تب وہ چمڑا بنتا ہے۔ تب آپ کے ہاتھ کو ایسے ہی ڈریسنگ کرنی پڑے گی، مگر تعفن، بدبو، گندگی، سڑان ایسی ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو سب پس پس ہو گیا ہے۔
تو کرے تو کون کرے؟ تو حیدرآباد میں کوئی کرنے کو تیار نہیں، وہ سب نہیں ہوتا، ان صاحب چھوڑو، اب یہ کاٹ دینا پڑے گا، ہاتھ کاٹ دینا پڑے گا یہاں سے، سب نے کاٹ دینے کی بات کی۔ محبوب نگر کے تھے وہ بیچارے، تو اپنے وطن چلے گئے کہ ہاتھ کٹائیں، کیا کریں، کچھ جڑی بوٹی کھائیں، سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر تھا، وہاں دواخانے میں دکھایا، بیچارہ غیر مسلم مگر انسانیت نواز تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہاتھ نہیں کاٹیں گے، تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی، یہ تکلیف میں تمہارے ہاتھ کی خاطر برداشت کروں گا۔ چنانچہ وہ ڈریسنگ کرتا تھا، روزانہ ڈریسنگ کرتا تھا، تو ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایک دن وہ بھی آیا کہ پھر وہ اس ہاتھ سے اپنی موٹر سائیکل چلانے کے قابل ہوئے، اور اب وہ بھی انتقال کر گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ لیکن وہ مجھ سے یہ کہتے تھے، میرے بچے میرے ہاتھ کی سڑان کی وجہ سے میرے نزدیک نہیں آنا چاہتے، میں پکارتا ہوں تو ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، پکارتا ہوں تو ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، بیٹا ذرا پانی دے دو، کوئی آنا نہیں چاہتا میرے پاس، پورے کمرے میں بدبو ہو گئی ہے میری۔ یہ تو دیکھیے حضور فرما رہے ہیں صحتک قبل سقمک، اے میرے پیارے امتیوں، صحت کی قدر کرو بیماریاں آنے سے پہلے۔ بیماری تمہاری تقدیر میں لکھی ہوگی، ہمیں کیا پتا ہے، اگر ہے مقدر تو آنا ہی ہے، اللہ بچائے دعا تو یہ کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ کی تقدیر سے آتی ہے تو آئے گی، راضی بھی رہنا چاہیے، مگر بتاؤ کہ اس کے بعد ہم لاچار کتنے ہو جائیں گے، ہم مجبور کتنے ہو جائیں گے اس کے بعد۔ ایک بہت تیز سواری سے گھبراتے تھے ہمارے ساتھی تھے، ایک مولانا صاحب گھبراتے تھے، میں نے ان سے ایک دن یہ کہا کہ آپ اتنا کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ مذاق میں کہا، ایک سفر میں تھے ہم لوگ، گاڑی چل رہی، میں نے کہا اتنا کیوں موت سے آپ ڈرتے ہیں؟ بار بار ڈرائیور سے کہتے ہیں بار سنبھل کے بار۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مولانا، موت سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ ہڈی پسلی ٹوٹ کے زندہ رہیں گے اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ایسا لاچار زندہ رہے گا، اپنی زندگی سے خود بیزار ہو جائے گا، اپنے آپ سے خود ناراض ہو جائے گا، ایسی زندگی سے ڈرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جو بیچارے دوسروں کے لیے دست نگر بنے ہوئے ہیں، بوجھ ہیں۔ خیر حضور فرما رہے ہیں دیکھو بھائی، ہم سب کو اپنے نبی کی ان خیر خائیوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ نبی فرما رہے ہیں صحتک قبل سقمک، اے میرے پیارے امتیوں، بیماریاں آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ بیماری آ جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر لوگ علاج کرتے ہیں جو ان کے من سمجھ میں آتا ہے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ صحت ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کرا رہے چل رہا علاج، اور بیماری ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ خیر صبر کریں گے، شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس آزمائش کا، لیکن صحت تو گئی۔ حضور فرما رہے کہ صحت جب تک ہے قدر کرو، صحت سے جو اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ اچھے کام کرو، صحت کے ذریعے دنیا کما سکتے ہیں کماؤ، صحت کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں علم حاصل کرو، صحت کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کرو، صحت کے ذریعے سے ماں باپ کی دعائیں لے سکتے ہو دعائیں لو، صحت کے ذریعے سے تم نمازیں نفلیں پڑھ سکتے ہو، راتوں میں عبادتیں کر سکتے ہو کرو، صحت کے ذریعے روزے رکھ سکتے ہو رکھو، صحت کے ذریعے عمرہ حج کر سکتے ہو کرو، صحت کے ذریعے سے خیرات کر سکتے ہو تو کرو، کما سکتے ہو کما، صحت ہے تو بہت کچھ ہے، اس لیے اپنی صحت کی قدر کرو۔ مبادا کل بیمار ہو جاؤ گے تو پھر کرنا بھی چاہو گے، نہ دنیا کر سکو گے نہ آخرت کر سکو گے، اس لیے صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اب یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کی قدر موت سے پہلے، جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے، فرصت کی قدر مصروفیت سے پہلے، اور مال کی قدر محتاج ہونے سے پہلے، اور صحت کی قدر بیمار بننے سے پہلے۔ دونوں حالتیں دنیا میں برابر چل رہی ہیں، نظر ڈال کے دیکھو تو دونوں حالتوں میں لوگ مبتلا نظر آ رہے ہیں، یہ حالت میں بھی ہے یہ حالت میں بھی ہے، یہ حالت میں بھی ہے یہ حالت میں بھی ہے، کہیں تمہاری یہ حالت نہ ہو جائے، اس سے پہلے اس کی قدر کرو۔ تو یہ سب چیزیں ہم سامنے رکھیں، اور اس کے بعد وہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی اس پر غور کریں کہ آپ نے فرمایا، پوری 5 نہیں، ان 5 میں سے 2 کے بارے میں فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو ملی ہوئی ہیں ان کی اکثریت وہ خسارے میں ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو ملی ہوئی ہے ان کی اکثریت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ایک وہ مال کی نعمت
کہ محتاج نہیں ہے، اللہ نے فراخی عطا فرمائی ہے، یہ لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے. اور دوسرے صحت کی نعمت کہ بیمار نہیں ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ہیلتھی ہیں، تو یہ لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے. صحت مندوں کی اکثریت اور مالداروں کی اکثریت خسارے میں ہے. یہ حضور نے خبر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز سے بجائے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کے غلط معنوں میں استفادہ کر رہے، اس لیے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو اب ہمیں ایسی حماقت سے بھی بچنا چاہیے جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پہلی حدیث سے اہمیت بتائی، دوسری حدیث سے غفلت میں مبتلا لوگوں کو چوکنا کیا اور فرمایا ایسا نہیں کرو، جو میں بتا رہا ہوں وہ کرو، کہ قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ہدایات کی، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی ایک کسی نے مجھے چٹھی دی تھی کہ کشمیری بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. یہ دعائیں تو ہو رہی ہیں، دل و جان سے ہو رہی ہیں، صبح و شام الحمدللہ ہو رہی ہیں. کوئی مجموع میں کی جائے تو کوئی ضروری نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیرت مند مسلمان ہو جس کے سینے میں دل ہو اور اس نے دعا نہ کی ہو اور نہ کر رہا ہو. اور اگر کر رہا ہوگا تو وہ سنگ دل جانور ہوگا، وہ انسان نہیں ہوگا. تو جو دعائیں ہم کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہیے، مگر اسباب بھی اختیار کیجیے. اور یہ سمجھیے کہ ہمارے گناہوں نے ہمارے بھائیوں کو مصیبت میں ڈالا ہے، اور جب تک ہم گناہ چھوڑ کر نیکی کی زندگی نہیں گزاریں گے اللہ ان کو آزمائش سے نہیں نکالے گا. یہ سمجھ کر اپنے کو بدلیں بھی، یہ صرف دعا سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اپنے کو بدلیں تو دعا مفید ہے، اپنے کو نہیں بدلیں گے تو دعائیں مردود ہیں، نامقبول ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.